دو نمبر لوگ، شعبدہ باز، دھوکہ اور فراڈ، منہ پر کئی طرح کے غلاف چڑھائے ہوئے، جی عمران خان صاحب، ان کے نکاح خان جو کہ اب 4 سال یا 4.5 سال کے بعد آپ کے اوپر انکشافات کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ وہ مفتی ہیں، وہ مذہب کے ایک اسکالر ہیں، اور وہ 4.5 5 سال دبک کے بیٹھے رہے ہیں۔ وہ آپ کو بتا نہیں رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کون سا جھوٹ، اور ایسا بڑا جھوٹ بولا کہ ایک خاتون کے ساتھ دوران عدت نکاح کر لیا، جو کہ فاسد تھا، جاہلی تھا، خراب تھا، غلط تھا۔ اور وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے، اور صاف ظاہر ہے دولہا دولہے کا وکیل اور وکیل کے گواہ، یہ گواہ شادی میں ہوتے ہیں نا، ان سب نے مفتی صاحب سے جھوٹ بولا۔ یہ مفتی صاحب کا اپنا بیان ہے۔ اب ان کے گواہان میں کون تھے؟ وہ زلفی بخاری تھا۔ یہ باؤنسر نہیں ہوتے ہیں، باڈی بلڈنگ، یعنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، عقل اتنی موٹی ہے، جسم کو موٹا کرنا ہے، اس کو تن سازی کرنی۔ تو انہوں نے مفتی صاحب کو بتایا ہی نہیں کہ جو بشرا مانکہ ہیں وہ عدت میں ہے، ان سے عمران خان صاحب کا دوران عدت نکاح ہو گیا۔ پھر دوران عدت ہی ان کی رخصتی ہوگی اور وہ لاہور میں اکٹھے رہے۔ عمران خان صاحب ان دنوں اور عمران خان صاحب کے ساتھی اپنے ٹیلی فون بنی گالہ میں چھوڑ گئے کہ ٹیلی فون کی مدد سے اگر کوئی انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرے تو ان کو یہی اندازہ ہو کہ یہ لوگ بنی گالہ میں موجود ہیں۔ حالانکہ وہ لاہور گئے ہوئے تھے اور وہ اس خاتون کے ساتھ دوران عدت شادی منا رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مفتی 4.5 سال تک یا 4 سال تک، جتنا بھی ٹائم ہو گیا عمران خان کا اور یہ بشرا بی بی کا گند کھلے ہوئے، قضیہ پڑے ہوئے، جو بھی اس کو کہیں، وہ کیوں خاموش رہا؟ اب وہ پاک صاف ہو کے تسلی سے، جی مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے جب جانا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ نکاح غلط تھا، پھر میں نے کئی دوسرے عالم دین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ غلط تھا، پھر میں نے دوبارہ سے نکاح پڑھا دیا کیونکہ اس وقت عدت ختم ہو گئی تھی۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اس عدت کے دوران آپ نے جو گند کھلوا دیا اور جو انہوں نے کھولا، یہ 2 نمبر لوگ جو آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ماسک چڑھا کر سناتے ہیں، جو مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چل کے اپنے 2 نمبری لوگوں کو بتاتے ہیں میں بہت اندر سے پاک صاف ہوں، حالانکہ 2 نمبری یہاں سے نظر آ رہی ہے، کہ آپ کو اتنی تاولیاں کیا پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے عدت کے دوران اس خاتون سے نکاح کر لی؟ پہلے تو اس خاتون کے ساتھ آپ کی لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ طریقہ کار کیا تھا؟ دونوں صورتوں میں لعنت، لخت لعنت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بن سکتا۔ آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ سارا ماجرا کیا تھا۔ اب یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب ان کو تو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس سے مجھے وہ قصہ یاد آ گیا، کیونکہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا، ان کا نام ہے مفتی سعید خان، تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے جو فاسد نکاح پڑھایا، اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا نکاح پڑھا دیا۔ اب وہ ہمیں 5 سال کے بعد بتا رہے ہیں، تو اس سے مجھے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو زمانے کے لوگ تھے، وہ حضرت نوح کے لائے ہوئے دین پر یقین نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب وحی سے یہ بشارت ہوئی کہ آپ ایک کشتی تیار کرو، تو انہوں نے کشتی تیار کرنی شروع کر دی۔ ان کے زمانے کے سارے لوگ کہتے کہ یہاں تو سالہ سال سے بارش ہی نہیں ہوئی، پانی ہی نہیں ہے، تو یہ دیکھیں شخص یہ کشتی بنا رہا ہے، تو یوں مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ بھی اپنے والد کے دین سے یعنی اس پر ایمان نہیں لایا اور ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ مذاق ہی کرتا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب کشتی تیار ہو گئی تو بارش نے اور سیلاب نے آ گھیرا، سامنے نظر آ رہا تھا کہ سیلاب جو ہے وہ چڑھ رہا ہے۔
تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے سارے لوگ اپنے سروں پر جیسے چھتری سے ہم بارش سے بچتے ہیں، تو انہوں نے اپنے مٹکے اپنے سروں پر رکھے اور اونچی یعنی پہاڑیوں پر یا جو اونچی جگہیں تھیں ان کی طرف چلنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں پانی جتنا بھی آئے گا ہم اونچی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے، پانی ہمارا کیا کر لے گا۔ حضرت نوح کو کہتے تھے کہ ہم اس تباہی سے، اس سیلاب سے بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ قیامت ہم پر کوئی قیامت نہیں ڈھائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ پانی بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ ان کے پاؤں تک پہنچ گیا۔ جب پانی ان کی حد سے آگے نکلنے لگا تو وہ اپنے مٹکوں میں سوار ہو گیا، حضرت نوح کو کشتی میں بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نوح، آپ ادھر کشتی میں بیٹھے ہو، ہم ادھر اپنے مٹکے میں بیٹھے ہیں، سیلاب ہمارا کیا کر لے گا، ہم بچ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب پانی نے ہچکولے کھائے تو مٹکے آپس میں ٹکرائے، مٹکے جب ٹکرائے تو وہ سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ عمران خان صاحب کے مفتی صاحب اب فرما رہے ہیں 2023 کے شروع میں کہ وہ ایک فاسد نکاح کرا چکے ہیں عمران خان صاحب، اور پھر وہ اس کو اتنے عرصے تک چھپائے رکھا۔ اب یہ بات تو کھل گئی، اب وہ اسلامی تڑکا لگانے والے، اسلامی ٹچ دینے والے، مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چل کے جانے والے، وہ پورا پردہ کر کے موکل رکھنے والی خاتون، عدت میں نکاح پر 3 دفعہ ہاں کہنے والی، پتہ نہیں 3 دفعہ ہاں بھی کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا، اب اس پر بھی شک، لیکن کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عدت میں یہ ایک نعوذ باللہ غلاظت ہے، غلط ہے۔ اب مٹکے کی طرح یہ آپس میں ٹکرائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے مفتی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو کل ضرور کہیں گے، یا وہ کل کچھ کہیں گے تو پھر وہ بشریٰ بی بی پر بھی باتیں آئیں گی، پھر وہ بھی کچھ مفتی صاحب کے بارے میں کہیں گی، جیسے وہ زلفی بخاری کہہ رہے تھے نا مرشد مرشد، تو پھر وہ مرشد جو ہے نا وہ آگے سے جواب دے رہی تھی، وہ آڈیو لیک تو سب نے سنی۔ اب ان کے ٹکرانے کا وقت آ گیا، یہ ان مٹکوں کی طرح ٹکرائیں گے اور پھر یہ غرق ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کھلواڑی ایسا کیا، انہوں نے خرابی ایسی پیدا کی ہے۔ عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں، جو کوئی 20s میں ہیں یا اپنی ارلی 30s میں ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ وہ عقل کل اس لیے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو پہلی جنریشن کے لوگ ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بہت ٹویٹر کے فالورز آ گئے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ اس ملک کو کیسے چلانا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے۔ ان عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے کس گند میں، کس غلاظت میں، کس طرح سے ان کو لبیڑا جا رہا ہے، اور ان کی جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کے اندر اس بو کو، اس گند کو اس حد تک پھیلایا جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے بہت سے فالورز ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی ایک ناجائز بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، کل یہ کہیں گے کہ اب کیا ذکر کریں، اتنی واہیات گفتگو ہے ان کی کہ اس پر انسان گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں، یہ ہمیں نہیں، آپ کو، آپ سب کو یہ کس طرح کی گٹی پلا رہے ہیں اور آپ سے کس طرح کے یہ مطالبات کروا رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سارا دن بجلی بند رہی ہے، یہ کیا جرنیل جو ملک چلا لیں گے، یا عمران خان یا نواز شریف یہ ملک چلا لیں گے؟ ان کے اندر وہ سوچ بچار ہی نہیں ہے کہ جہاں پر 25 کروڑ نفوس ہوں، انسان ہوں، ان کی زندگی کیسے ترقی پائے گی، وہ کیسے کام کریں گے، وہ کیسے اٹھیں گے، وہ کیسے زندگیاں گزاریں گے، آنے والی نسلیں۔ کل یہ 50 کروڑ ہو جانے، اگر آپ تھوڑا سا یعنی اس پر غور کریں، جب ہم بچے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، تو سب کہتے تھے ہم پاکستانی 12 کروڑ ہیں، تو آج اس کا ڈبل ہو گیا۔ تو ابھی جو اس وقت 20s میں ہیں، وہ جب اپنے 50s میں پہنچیں گے تو پاکستان کی آبادی 25 سے 50 کروڑ ہو چکی ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل ہوں گے۔ ہم تو سیریس ہی نہیں ہیں اپنے ملک کو درست کرنے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ آج کمپیوٹر پہ آپ لکھیں کیا ہے چیٹ جی پی ٹی، تو وہ آپ کو گوگل سے نیکسٹ لیول کی انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دنیا میں میگا سٹیز بن رہے ہیں،
ان سٹیز کے اندر ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک میرے خیال میں اوریا رنگ کے نام سے ایک انگوٹھی ٹائپ دنیا میں متعارف ہوئی ہے. آپ اس کو پہن لیں تو وہ آپ کی تمام جو کہہ لیں کہ آپ کا پلس ریٹ ہے، آپ کی دل کی دھڑکنیں کتنی تیز ہوتی ہیں، کتنی سلو ہوتی ہیں، آپ کتنی کیلریز کنزیوم کر رہے ہیں، کتنا کچھ کر رہے ہیں، وہ پورے 24 گھنٹے کی آپ کو رپورٹ جنریٹ کرے گی. آپ اس کو اپنے موبائل فون سے اٹیچ کریں گے، یعنی اس کا ایپ کر کے، تو اس کو اپنی اس رنگ سے ایڈجسٹ کر کے آپ اس کی ریڈنگ لے سکتے ہیں. آپ کو وہ سجیسٹ کرے گی کہ آپ کے اندر کیا پرابلم ہے، آپ کے گراف کیا ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ کیسے چل رہی ہے. تو آپ دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے. اور بھی دنیا میں بہت ساری دنیا میں تبدیلیاں ہیں. پاکستان کس چیز میں الجھا ہوا ہے؟ یہ وہ الیگزینڈر پوپ تھے، انہوں نے ایک اپنی 17ویں صدی میں ایک ادب میں، انگریزی ادب میں ایک کہہ لیں کہ 5 کینٹوں کی نظم لکھی تھی. اس کا نام تھا ریپ آف دا لاک. تو اس میں جو کچھ اس وقت کی 17ویں صدی میں انگریزوں کی سوسائٹی تھی، ہم تو اس سے بھی تھوڑے 2 ہاتھ بدتر ہیں. تو عمران خان صاحب کی یہ کہانی، ان کے مفتی جنہوں نے نکاح پڑھوایا، ان کی زبانی سن کے تو بہت زیادہ افسوس ہوا. سوچا آپ سے شیئر کر لیں کہ آپ کو کیسے کیسے لوگ ملے ہیں. وہ دوسری ایک دختر نیک اختر ہے، نواز شریف صاحب، مریم نواز، ان کے پاس بھی گندی گندی آڈیو اور ویڈیو لیکس موجود ہیں. عمران خان صاحب کی تو کچھ ریلیز ہو گئی ہیں جس میں مرشد بھی بلایا جا رہا ہے، اور نہ جانے پھر ہم کھیلیں گے، اور پھر تم بھی ہو اور میں بھی ہوں اور فلاں بھی ہو اور ڈمکان بھی ہو. تو اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ سن کے تو عمران خان صاحب کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا. تو وہ مریم بی بی تو روز کہتی ہیں کہ میں تو وہ آڈیو لیک کر دوں گی، میں تو ویڈیو لیک کر دوں گی. تو ان کے پاس یہ شاکنگ قسم کی چیزیں ان کے اپنے کرداروں میں ہیں، اور یہ اس طرح سے بیہیو کیسے کرتے ہیں. اور یہ بیسیکلی رسہ گیر ہیں. وہ منو بھائی نے نظم لکھی تھی نا، جس میں احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر تو بھی پتہ تے ہونا ہے. ہاں، اگر آپ نے وہ نہیں سنی ہے، نہیں دیکھی ہے، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے منو بھائی لکھیں اور احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر، تو آپ کو پاکستان پورے کا نقشہ کھنچا ہوا نظر آ جائے گا. یہ بس اسی کی ایک طرح کی عکاسی ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب کیا جائے، جو مریم ذکر کرتی ہیں. تو یہ سارے جو ہے وہ کیسے لوگ ہیں، یہ پاکستان کو اس منجدھار سے، اس پرابلم سے نکال نہیں سکتے جس سے پاکستان گزر رہا ہے. اگر پاکستان کو کسی بہتر کنارے پہ لگانا ہے تو ہم سب کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. لیکن سوچنے کا عمل اتنا سلو ہے کہ پاکستان میں سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہر 2 نمبری، ہر فراڈ، جھوٹ، دغا، دھوکہ، بے ایمانی، سب کچھ جائز ہے یہاں پہ، اور سب لوگ اس میں خوش ہیں. تو ذرا سوچئے کہ آپ کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں اور یہاں پر کون سی چیز کس طرح سے چل رہی ہے. لیکن آپ نے بھی سوچنا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو عقل کل ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. عقل کل سے چلیں. آپ کو ایک اینڈ پر جو ہے وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ایف اے پاس ہو اس کے قریب سے بھی نہ گزریں، بلکہ اس کا راستہ ہی جو ہے نا وہ آپ اس سے چھوڑ کے دور ہو جائیں. کیوں؟ کہتے ہیں جو میٹرک پاس ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم بہت کم ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بہت علم، دنیا میں بہت چیزیں ہیں جو سیکھنے کی، جن کی ضرورت ہے. اور جو گریجویشن کر جاتا ہے اس کو گریجویشن کرنے پر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں تو بہت زیادہ علم ہے، اور اس نے تو ابھی گریجویشن تک پہنچ کر کچھ نہیں سیکھا. لیکن جو ایف اے پاس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. عقل کل اس لیے سمجھتا ہے کیونکہ اس نے تھوڑی ایجوکیشن لے لی ہوتی ہے، آگے اس نے دیکھا نہیں ہوتا کہ کتنی دنیا میں علم اور تعلیم موجود ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. تو عمران خان صاحب کے جو حمایتی ہیں ٹین میں یا 20s میں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی والی جنریشن کو کیا پتہ، ہم سب جانتے. اور یہاں پر عمران خان صاحب اور ان کے حواری یہ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. اور جو فوجی جرنیل آتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. پاکستان ان عقل کل سے کنٹرول نہیں ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت مسائل سے بھری ہوئی، لیکن
سب اپنی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر جل رہا ہو اور لوگ باہر بیٹھ کے خوشگپیوں میں مصروف ہوں۔ بس پاکستان کی یہی صورتحال ہے۔ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سکھان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اب اس چینل کو ہم سرکار ٹی وی یعنی ایس ٹی وی کے نام سے پکارتے ہیں، تو آپ اس کی ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یار اس کو سبسکرائب تو کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔